View 360 میں سائنسی ایجاد و ترقی کے دور میں بھی ہیومن ٹریفکنگ کو روکنا دنیا کے بہت سے ملکوں کے لیے ایک چیلنج کیوں ہے؟ جانیں کہ ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ امریکی محکمہ خارجہ کی گزشتہ برس کی ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق رپورٹ کے مطابق پاکستان میں حکومت نے ہیومن ٹریفکنگ کے 32,000 واقعات کی تحقیقات کی۔ ان میں سے تقریباً 15,000 پر قانونی کارروائی ہوئی۔ کل 53 کیسز میں مجرمان کو سزائیں ہوئیں۔ ہیومن ٹریفکنگ کے مجرمان کو سخت سزائیں نہ دیے جانے کے حوالے سے پاکستان کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جہاں بچوں کی بڑی تعداد بھی ہیومن ٹریفکنگ کے متاثرین میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کے ادارے کے مطابق بچے دنیا بھر میں اس کاروبار سے متاثر کل افراد کا تقریباً 35% ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہے، اور ٹریفک کیے جانے والے بچوں میں تشدد کا سامنا کرنے کی شرح دیگر عمر کے افراد کی نسبت 2 گنا زیادہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف بچوں تک محدود نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دنیا بھر میں ہر عمر، پس منظر اور قومیتوں کے تقریباً 2.70 کروڑ افراد جبری طور پر غیر قانونی کاروبار کے لیے اسمگل کیے جاتے ہیں۔ آج جب دنیا ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف دن منا رہی ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی انسانوں کو اس کاروبار کو روکنا دنیا کے بہت سے ملکوں کے لیے ایک بڑا چیلنج کیوں ہے۔ اب ہم انسانی ٹریفکنگ کے حوالے سے اقوام متحدہ کے آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم کے جمع کردہ چند اہم حقائق شیئر کریں گے، جو آپ کو بہتر طور پر یہ سمجھنے میں مدد دیں گے کہ آخر یہ غیر قانونی کاروبار کیوں ہوتا ہے۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے تمام خطے اس مسئلے سے متاثر ہیں، لیکن عموماً غریب ممالک جیسے افریقہ، جنوبی اور مشرقی ایشیا زیادہ متاثر ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان ہیومن ٹریفکنگ اکثر کم آمدن سے زیادہ آمدن والے ممالک کی جانب ہوتی ہے، لیکن 60% واقعات ملکی سرحدوں کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انسانی ٹریفکنگ ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ اقوام متحدہ کے آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم کے مطابق اس سے ہر سال تقریباً $15 کروڑ کا منافع کمایا جاتا ہے۔ سماجی، اقتصادی، سیاسی عوامل کے ساتھ انسانی ٹریفکنگ کی ایک بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلیاں بھی ہیں۔ دنیا کی تقریباً نصف آبادی غربت کا شکار ہے، اور کم از کم 3 ارب افراد ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہیں۔ کم آمدنی والے ممالک میں اکثر بچوں کو جبری مشقت کے لیے، جبکہ زیادہ آمدنی والے ممالک میں انہیں جنسی استحصال کے لیے خریدا یا بیچا جاتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق زیادہ تر بچیوں اور عورتوں پر مشتمل 38.7% متاثرین کو سڑکوں، بروتھلز، مساج سینٹرز، ہوٹلز اور بارز وغیرہ میں جنسی استحصال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تقریباً اتنی ہی تعداد ایسی ہے جس سے جبری مشقت کروائی جاتی ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ کے کل متاثرین کا 42% خواتین اور 18% لڑکیاں ہیں، جن کا بنیادی طور پر جنسی استحصال کیا جاتا ہے۔ مردوں اور لڑکوں کے مقابلے میں انہیں جسمانی تشدد کے شکار ہونے کا اندیشہ 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں افراد ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ہیومن ٹریفکنگ کے خاتمے کے لیے ضروری کم از کم سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا، لیکن حکومت نے اس حوالے سے کئی اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ پاکستان میں انسانوں، خصوصاً بچوں کی جبری اسمگلنگ کے اس کاروبار کو روکنے میں حکومت کو کن مسائل کا سامنا ہے اور ان کے سدباب کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں لاہور سے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب کی چیئرپرسن سارہ احمد جوائن کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ سارہ آپ کا۔ پاکستان پر ایک تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں ہیومن ٹریفکنگ کے مجرمان کو سخت سزائیں نہیں ہوتی یا وہ سزا سے بچ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ بھی ایک رکاوٹ ہے ہیومن ٹریفکنگ کے خاتمے میں؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو، اینڈ بڑا ہم ایک سینسٹیو ٹاپک آج ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں آف کورس میں پرسنلی بھی انوالو ہوتی ہوں اس کی پریونشن میں اور جو ایکشن اس پہ، اس کی ڈیٹرنس کے لیے بھی۔ دا تھنگ از، جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے، بٹ دا پرابلم از ویری ہیوج۔ یہ اٹس اے بگ سوشل ایشو اینڈ یہ گلوبل ہے، اٹس ناٹ جسٹ ہیپننگ ان پاکستان جیسے آپ کی رپورٹ نے بھی بتایا، اٹس ہیپننگ آل اوور دا ورلڈ، بٹ زیادہ تر آف کورس یہ جو ہے وہ ڈیولپنگ نیشنز میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اینڈ آف کورس سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ پاورٹی اینڈ ان امپلائمنٹ ہے اینڈ لیک آف ایجوکیشن ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی سزاؤں کی، دیکھیں دس از ٹرو انفارچونیٹلی کہ کنوکشن ریٹ کم ہے،
سزائیں ہو رہی ہیں, ہم نے پہلے سے زیادہ دیکھا اوور دا ایئرز ایز وی ایوالونگ, اویئرنیس اینڈ آل کے تھرو جو ہے سیریسنس زیادہ آ رہی ہے, اینڈ اس جرم کی سزا بھی نظر آ رہی ہے لوگوں کو ملتے ہوئے, لیکن ابھی اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو بیسکلی جو انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن, جوڈیشری, یہ جو تینوں سٹیجز ہیں نا, ان میں اگر ہم یہ ایکسپیڈائٹ ہوں گی تو زیادہ لوگوں کو جو ہے اس جرم میں جو ملوث ہیں ان کو سزائیں زیادہ مل سکتی ہیں اور ہمیں نظر بھی آئیں گی. آلسو جتنی ہم زیادہ اویئرنیس ریزنگ پہ کام کریں گے فار دا پریونشن اینڈ اویئرنیس ریزنگ امنگ دیز ڈپارٹمنٹس آلسو, فار ایگزامپل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ, FIA, جوڈیشری, پروسیکیوشن, the more we make these departments aware, اتنا زیادہ جو ہے this issue will be taken more seriously. And اس کے لیے international NGOs, local NGOs and the government of Pakistan is very seriously working, and اس میں ہم نے بہت improvement بھی دیکھی ہے over the years. سارا کچھ اعداد و شمار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ جی بالکل, دیکھیں اس کی بنیادی وجوہات میں جو ہے وہ بے روزگاری, پاورٹی, لیک آف ایجوکیشن, انٹرنل ایکسٹرنل مائگریشن, اور اس کے اور لوگوں کو جس طرح the way they're fooled کہ وہ وہاں جائیں گے باہر, ٹاکنگ اباؤٹ ایکسٹرنل ٹریفکنگ, کہ وہ پیپل آر فولڈ یو نو اینڈ ٹرکڈ انٹو سچویشنز کہ دے گو ابراڈ ان کو اتنے پیسے ملیں گے, اینڈ اٹس اے ویری فروٹفل بزنس, جیسا یو نو یور رپورٹ آلسو اسٹیٹڈ دیٹ اس چیز کے جال میں پھنس کے پیپل گیٹ ٹریپڈ, اینڈ وہ زیادہ جو ہے attracted towards these opportunities, and unfortunately then they become a victim to trafficking, right? This includes human trafficking and child trafficking both. Also jo human trafficking networks and they're very well organized and entrenched in the society, to wo bhi bahut zyada strongly اور you know dedicatedly efforts کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پھنسانے کی, بچوں کو پھنسانے کی, and then you know to involve them into trafficking. Also the social and cultural factors as well, like forced marriages. You know, girls and boys who are not getting married, they're told, especially girls, that if you know go to this country and we get you married and you'll live a better life. اس طرح وہ جو ہے نا اس میں ہنس کے اس چیز میں جو ہے they're enticed to do that. یہ بھی ایک reason ہے forced marriage آپ کہہ دیں اس کو. And other than that, of course, poverty being the biggest reason. So people are enticed and then they get you know into this crime. Yeah. سارا, پاکستان میں ہیومن ٹریفکنگ کا سب سے زیادہ شکار بننے والا گروپ کون سا ہے؟ بچے ہیں یا عورتیں ہیں, اور کن کن وجوہات کی وجہ سے ان کی ٹریفکنگ کی جاتی ہے؟ جی دیکھیے, سب سے جو زیادہ شکار بنتے ہیں وہ ہمارے دو vulnerable groups ہیں سب سے زیادہ جو ہیں, which is women and children, خواتین اور بچے. خواتین کی پہلے میں بات کروں گی, ان کو سب سے زیادہ سیکشل ایکسپلائٹیشن میں they're used, اس کے وہ شکار بنتی ہیں, اینڈ چاہے وہ لوکلی ہو یا انٹرنیشنلی ہو, whether it's internal trafficking or external trafficking, in both situations. Also forced marriage as I earlier mentioned, and forced labor as well. ان یہ تین کیٹیگریز ہیں. اور جب بچوں کی بات کی جائے تو بانڈیڈ لیبر, لوگ اپنے پرانے لونز کو پے آف کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یو نو انوالو کرتے ہیں ٹو بانڈیڈ لیبر, ان کو رکھواتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ باہر اور انٹرنلی بوتھ ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ. دیٹ پلس چائلڈ بیگری, دیٹ از اونلی لوکل. Within Pakistan, children, you know, are sent from one city to the other, one province to the other, and they're involved in child beggary. And you know, there are gangs and mafias behind it also, on which we are taking action, and the government is very serious about it. Lekin this does happen. Also, sexual exploitation. You know, child pornography at one time bahut zyada yahan pe ho raha tha, but now us pe government ne kaaboo pa liya to a large extent. But pehle child pornography میں بھی بچے انوالو ہوتے تھے after being trafficked, and also sexual exploitation. So these are the two segments, women and children, who are the most you know affected. Yeah. سر, متاثرین اکثر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد حاصل کرنے سے ڈرتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, ان کیسز میں متاثرین ڈرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جب ان کو لگے کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا. اینڈ آنر اینڈ شیم کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, اسپیشلی وین وی ڈیلنگ ود چلڈرن. میں نے خود فیملیز کو انٹرویو کیا, میں ملی ہوں, ان کو لگتا ہے کہ ان کے آنر اور شیم کا مسئلہ ہوگا, ان کی عزت جو ہے نا جو فیملی کی ہوتی ہے وہ ان کی بات باہر نکلے گی, تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں اینڈ وہ نہیں رپورٹ کرنا چاہتے کیسز. اور آلسو ایک چیز ہے کریڈیبلٹی آن انسٹیٹیوشنز, لیکن وہ بہت ہم نے دیکھا ہے امپروو کر گئی ہے. پیپل آر رپورٹنگ کیسز رائٹ ناؤ. So these are some of the few factors کہ لوگ ڈرتے تھے رپورٹ کرنے سے اور سامنے نہیں آتے. جی
سر آخری کوشچن آپ کے لیے یہ ہے کہ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے موسٹ ونریبل گروپس ہیں جیسے ویمن ہیں بچے ہیں کیا ایسے وہ اسٹیپس لیں کہ وہ اس گھناؤنے جو عمل ہے اس کا شکار ہونے سے بچ سکیں؟ جی دیکھیے سب سے آسان طریقہ اور جو حل ہے وہ ہے اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن بیکاز ہم پریونشن کی سائڈ پہ اگر بات کریں اور ڈیٹرنس کریٹ کرنے کی سائڈ پہ بات کریں تو پہلے ہم نے جرم کو ہونے سے ہی روکنا ہے. اس کے لیے اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کی میں چیئر پرسن ہوں اینڈ ہم لوگ کمیونٹی لیول پہ نیچے جا کے پیرنٹس کو ٹیچرس کو ان اسکولز اینڈ ایون بچوں کو ڈائریکٹلی تعلیم دیتے ہیں. وی آر ایجوکیٹنگ دیم آن چائلڈ ٹریفکنگ اباؤٹ واٹ از ٹریفکنگ اینڈ یہ کہ کسی اسٹرینجر پہ آپ نے اعتماد نہیں کرنا. یو ناٹ سپوزڈ ٹو ٹرسٹ اینی اسٹرینجر. کوئی بھی اف دیر از اینی پرابلم یو امیڈیٹلی سپوز ٹو ٹیل یور پیرنٹ اور ٹیچر. تو ایک تو ان میں جو ہے نا کانفیڈینس بلڈ کرنا بچوں میں اور ان کو ایجوکیٹ کرنا اینڈ ایون ٹیچرس کو پتا ہونا چاہیے ٹریفکنگ کیا ہوتا ہے, پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایجوکیٹ دیم. سو دس از اویئرنیس ریزنگ. Also, as I mentioned, communication of parents with the children and teachers with the children, that's very important so that they can share their issues. And agar koi stranger unko in cheezon mein involve kar raha hai, immediately they're supposed to tell. Also, school and community programs hone chahiye specifically designed for trafficking, aur is pe hum kaam bhi kar rahe hain with other NGOs like this SSD or the UNICEF, the other international NGOs who are helping the government of Pakistan with all this. There's social media monitoring. If a child is using social media, the parents need to keep an eye on their activities about what they're doing. ہو سکتا ہے وہ کسی سے ڈیل کر لیں, ہو سکتا ہے کوئی ان کو پھنسا رہا ہو کہ آپ نکلو گے ادھر آؤ گے ہم آپ کو ادھر پہنچا دیں گے and you'll get more money or something, you know, they're giving some incentive. These sort of things need to be taken care of. Also legal assistance and information sharing. بہت بہت شکریہ سارا آپ کا. آپ ہمیں اب بہت انفارمیٹیو باتیں آپ نے بتائیں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں, ولنریبل گروپس کیا ہیں اور ان کو صد بات کے جو ہیں بارے میں بھی آپ نے بتایا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم سے متعلق ادارے UNODC کے مطابق دنیا کے تقریباً تمام ممالک ہی ہیومن ٹریفکنگ سے متاثر ہیں, اگرچہ افریقہ کے غریب ممالک اس مسئلے سے زیادہ متاثر ہیں, لیکن ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ مسئلہ گمبھیر ہے. محکمے کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں ہیومن ٹریفکنگ ایک غیر قانونی منافع بخش کاروبار بن چکا ہے, جہاں 140,000 افراد اس سوداگری کی وجہ سے متاثر ہیں اور اس دھندے میں ملوث گروہ ہر سال تقریباً $3 ارب کماتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اگرچہ اس غیر قانونی کاروبار سے متاثر افراد کی تعداد کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے, لیکن ملک میں بنیادی طور پر 2 مقاصد کے لیے انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, ایک جبری مشقت اور دوسرے جنسی استحصال. سن 2000 سے پہلے انسانی ٹریفکنگ سے نمٹنے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں تھا. امریکی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال 18 سے 20 ہزار افراد کو مختلف مقاصد کے لیے ٹریفک کیا جاتا ہے. امریکہ میں ہیومن ٹریفکنگ رپورٹ کرنے کی ہاٹ لائن کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ کیسز ریاست کیلیفورنیا، ٹیکساس، فلوریڈا اور نیو یارک میں رپورٹ ہوتے ہیں. امریکہ کے سرکاری ادارے نیشنل ہیومن ٹریفک ریسورس سینٹر کے مطابق ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق واقعات کے معاملے میں ریاست نیو یارک ملک بھر میں 4تھے نمبر پر ہے. ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ کی جنوبی سرحد سے بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کے نیو یارک لائے جانے کی وجہ سے مذموم مقاصد کے لیے انسانوں کی اسمگلنگ یا کاروبار کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. نیو یارک میں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھی انشمن آپٹے نے اس حوالے سے کام کرنے والی کچھ تنظیموں کے نمائندوں سے بات کی. نیو یارک کے علاقے برانکس میں ایک ایونٹ کے دوران سرکاری آفیشل سے رابطہ کرنے والی لورا ملن 2014 میں خود ہیومن ٹریفکنگ کی شکار ہوئی تھی. میں ایک مقامی 7-Eleven اسٹور پر تھی اور بالکل کنگال ہو چکی تھی. میں نشے کی عادی بھی تھی. اس وقت ایک شخص آیا اور مجھے غسل کی آفر کی, اور بس یہ اس چھوٹی سی بات کی طرح تھا کہ کوئی آپ سے کہے کہ لگتا ہے آپ کو بھوک لگی ہے یا کہ آپ کو نہانے کی ضرورت ہے. یوں میں اس کے گھر چلی گئی اور اس نے مجھے اپنی بیسمنٹ میں قید کر لیا. کھانے اور نہانے کے ساتھ ہی اس شخص نے لورا کو مناشیات بھی آفر کی, جس عادت کا وہ پہلے سے شکار تھی. بدلے میں اس ٹریفکر نے لورا کو عصمت فروشی کرنے پر مجبور کیا. یہ سلسلہ لگ بھگ 5 سال چلا. لورا اپنے حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے ترس رہی تھی, لیکن پولیس سے مدد مانگنے سے بھی ڈرتی تھی.
مجھے ڈر تھا کہ اگر میں پولیس کے پاس گئی تو وہ میرے کاموں کی وجہ سے مجھے ہی مجرم سمجھیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے ڈرگز لینا اور وہ دوسرے کام کرنا جو میں کر رہی تھی وہ قانونی نہیں، تو میں خود کو مصیبت میں ڈالنے سے ڈر رہی تھی۔ 2019 میں لورا کو پولیس نے گرفتار کیا۔ لورا جب حراست میں تھی تب ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف کام کرنے والی ایک تنظیم ECLI وائبز نے ان کی مدد کی۔ رہا ہونے کے بعد لورا بھی ECLI وائبز سے منسلک ہو گئی اور اپنے جیسے وکٹمز کو بچانے کا کام کرنے لگی۔ نیو یارک شہر میں لورا جیسے کئی ایکٹیوسٹ لوگوں کو ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہونے سے بچانے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنوبی ریاستوں سے بھاری تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کو نیو یارک لائے جانے کے بعد سے ٹریفکنگ کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ہونے کے باعث امیگرنٹس کی مجبوریاں اکثر انہیں ٹریفکنگ کا آسان شکار بناتی ہیں، خاص کر سیکس ٹریفکنگ کا۔ Acute poverty. غریبی، بے روزگاری، جان پہچان کی کمی یا خاندان کا ساتھ نہ ہونا، قانون کی سمجھ نہ ہونا، الگ زبان، ایسے کئی عوامل ہیں جن کی وجہ سے نئے امیگرنٹس ٹریفکنگ کے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ٹریفکنگ کے شکار صرف غیر قانونی تارکین وطن ہی نہیں ہوتے۔ دراصل نیو یارک میں سیکس ٹریفکنگ کی زیادہ تر وکٹمز امریکہ میں پیدا ہونے والی عورتیں اور لڑکیاں ہیں۔ ان میں سے کچھ بچپن میں برے تجربات سے گزری ہیں، بے گھر ہیں، فاسٹر کیئر میں پلی بڑی ہیں، ٹوٹے ہوئے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں، یا جو بچپن میں ہی ٹریفکنگ کا شکار ہوئی تھیں۔ آئینہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ سیکس ٹریفکنگ کے ساتھ ہی نیو یارک میں لیبر ٹریفکنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز نیو یارک شہر میں ہیومن ٹریفکنگ میں ہونے والے اضافے کے مسئلے کو قبول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت اس کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور اس میں وفاقی حکومت کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک یہ کہ ہم اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں اور دوسرے یہ کہ تارکین وطن کو کام کرنے کا حق دیا جائے۔ اگر یہ لوگ قانونی طریقے سے کام کر کے روزگار کما سکیں گے تو وہ غیر قانونی طریقے اپنانے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ لورا ملن کہتی ہیں کہ ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے زیادہ ریسورسز مہیا کیے جانے چاہیے اور حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ ہی عام لوگوں کو بھی اپنا کردار نبھانا ہوگا۔ ہمیشہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور اگر ٹریفکنگ کا کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہو تو اسے فوراً رپورٹ کریں۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ جیسا کہ ہم نے شو میں ذکر کیا کہ ہیومن ٹریفکنگ صرف ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے ہر ملک متاثر ہے، خواہ وہ امریکہ ہو یا افریقہ۔ مینچسٹر سے ہمیں ڈاکٹر اقتدار چیمہ جوائن کر رہے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کی گلوبل اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور انسانی حقوق سے متعلق مختلف معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جوائن کیا آپ نے ہمیں۔ اقتدار، یہ بتائیے کہ آج کے اس جدید ماڈرن دور میں بھی دنیا بھر میں 2.5 کروڑ سے زیادہ افراد کی ٹریفکنگ کی جا رہی ہے، کہاں ایسے لوپ ہولز یا خامیاں رہ گئی ہیں کہ جدید دور کا انسان خود کو ٹریفک ہونے سے بچا نہیں پاتا؟ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا میں آپ کے اسٹیٹسٹکس میں تھوڑی سی اس کی ترمیم کروں کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے امیگریشن پورٹل کا، اس کے مطابق 50 ملین جو تقریباً 5 کروڑ افراد ہیں وہ اس وقت فورس لیبر کا شکار ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہوئے ہیں۔ بچا کیوں؟ دوسرا آپ کا جو سوال کہ آج کے اس جدید دور میں بھی لوگ ہیومن ٹریفکنگ سے بچا نہیں پاتے، اس کی کچھ وجوہات تو اب مجھ سے پہلے جو لوگ اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے بتا دی کہ غربت ہے، معاشی استحصال ہے، اس طرح کی وجوہات ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وجہ جنگ ہے، اور مختلف علاقوں میں جو جہاں جہاں جنگ گئی ہے وہاں بھوک بھی گئی ہے، افلاس بھی گئی ہے، اور لوگوں کے حالت جو ہے نا گفتہ بے ہو گئی ہے۔ اس کا اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تجزیہ، خاص طور سے یورپ میں آپ دیکھیں تو کبھی بھی عراق، سیریا، لیبیا جیسے ممالک ایسے تھے جس میں کئی دہائیوں سے کبھی کوئی ہیومن ٹریفکنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن جو ہی وہاں جنگ ہوئی اور اس کے بعد بدامنی آئی تو اس سے لوگ معاشی استحصال کا شکار ہوئے، تو وہاں سے ہیومن ٹریفکنگ شروع ہو گئی۔ تو معاشی بدحالی سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں جنگ اور جو بین الاقوامی تنازعات ہیں یہ بھی ہیومن ٹریفکنگ کی بہت بڑی وجہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو وجوہات اس سے پہلے بیان کی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب تو کچھ ریاستیں بھی اسٹیٹ سپانسرڈ ہیومن ٹریفکنگ کر رہی ہیں۔ ہم نے حال ہی میں جو تنازع یورپ میں چلا ہے
اس میں دیکھا کہ یوکرین کے کچھ ہمسایہ ممالک جیسے بیلاروس سے ہیومن ٹریفکنگ جو ہے اس کو ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا. تو اس طرح کے نئے ٹرینڈز بھی ہیں ہیومن ٹریفکنگ میں, اور جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر اس میں ہیومن ٹریفکنگ کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں, تقریباً 181 کے قریب ممالک نے UN کا جو پروٹوکول ہے 2000 کا اس کے خلاف, اس پہ عمل درآمد کیا ہے, اس کو اڈاپٹ کیا ہے. لیکن بہت سارے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے اس نے آج تک اس پہ بہت ساری ریزرویشن جمع کروائی ہیں, اور کچھ ممالک نے تو UN کے اس پروٹوکول کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا, جیسے ایران نے آج تک ہیومن ٹریفکنگ کے بارے میں اس پروٹوکول کو اڈاپٹ کیا. اقتدار صاحب یہ بتائیے کہ 2024 میں اب اس سال جو منایا جا رہا ہے ورلڈ ڈے اگینسٹ ٹریفکنگ, اس کا فوکس بچوں پر ہے. ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ بچوں کو اس کاروبار میں ملوث جو منظم گروپس ہیں ان سے بچایا جا سکے؟ دیکھیے اس میں اویئرنیس تو بنیادی چیز ہے, اس کے علاوہ اسٹیٹ لاز کی بھی ضرورت ہے. جب آپ چائلڈ ہیومن ٹریفکنگ کی بات کرتی ہیں تو یہ بڑی ڈائیورسیفائڈ فیلڈ ہے, اس کی بہت ساری اقسام ہیں. جیسے افریقہ کے کچھ ممالک میں اب بچوں کو جبری طور پر اقتدار چیمہ سے ہم بات کر رہے تھے جو کہ اقوام متحدہ کی گلوبل اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ دنیا بھر میں یہ ایشو ہے ٹریفکنگ کا, ہیومن ٹریفکنگ کا, نہ صرف غریب ممالک میں بلکہ امیر ممالک, تمام ممالک ہی سے متاثر ہیں. اور ان سے ہم اب دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس سال کا جو 2024 کا ڈے منایا جا رہا ہے اس کا فوکس بچوں پر ہے کہ کوئی بچہ پیچھے رہنا چاہیے, یعنی کہ اس کو ٹریفکنگ. اور جیسے کہ اس سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی سارا سے, وہ بھی یہ بتا رہی تھیں کہ بچے سب سے ونریبل جو گروپس ہیں اس میں ایک تو بچے شامل ہیں اور خواتین شامل ہیں, جن کو عموماً بچوں کو چائلڈ لیبر کے لیے ٹریفک کیا جاتا ہے, اور خواتین کو عموماً جنسی استحصال, سیکس ٹریفکنگ جسے کہا جاتا ہے, اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مجھے بتایا گیا, ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ جوائن کیا ہے. اقتدار آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے, رابطہ منقطع ہوا. جی بالکل. اچھا, نیکسٹ کوسچن میرا یہ کہ اقوام متحدہ امریکہ سمیت بہت سے ممالک انسانی ٹریفکنگ کی روک تھام کے لیے 3 P's پیراڈائم جسے فارمولا بھی کہا جاتا ہے, اس میں ایک P اور بھی ایڈ ہو گیا, پروسیکیوشن, پروٹیکشن, پریونشن اینڈ پارٹنرشپ. ہمارے ناظرین کے لیے سمپل الفاظ میں بتائیے کہ یہ کیا ہے, اس کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو چوتھے پی کی آپ نے بات کی, پہلی تو وہ ہے جو اسٹیٹ آلریڈی مختلف اسٹیٹس کر رہی ہیں, لوگوں کو وہ پروسیکیوٹ بھی کر رہی ہیں, پریونشن کی طرف بھی کام کر رہی ہیں. لیکن جو پارٹنرشپ کی بات ہے بہت ضروری ہے. جب رابطہ منقطع ہوا تھا اس میں ایک جیسے پارٹنرشپ میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بچوں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آج کل افریقہ کے بہت سارے ممالک میں بچوں کو جو ہے وہ فورسڈ آرمی میں ان کو بھرتی کرنے کے لیے جو ہے ان کی ٹریفکنگ کی جا رہی ہے, پھر اعضاء کے لیے ان کی ٹریفکنگ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پارٹنرشپ زیادہ سے زیادہ کی جائے, خاص طور سے ان ممالک سے, کیونکہ یہ پورا سپلائی اور چین کا ایک سلسلہ ہے. تو جہاں سے سپلائی آ رہی ہے خاص طور سے ان ممالک کے ساتھ کام کرنے کی امریکہ کو اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کو ضرورت ہے تاکہ وہ سپلائی کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو سکے. اس کے لیے ILO, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگرنٹ جیسے اداروں کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو یہاں بزنسز ہیں خاص طور سے جو فورسڈ لیبر کو استعمال کرتے ہیں اور چیپ لیبر کو یوز کرتے ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے. بہت شکریہ, جیسے آپ نے 3 ریاستوں کی بات کی, بہت شکریہ آپ کا اقتدار صاحب. بہت شکریہ. وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں ریپ کرنا پڑے گا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.